حي على الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الصلاۃ۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے نماز کے طریقے پر آپ سے بات کی تھی، جس میں ہم نے مردوں کے لیے الگ طریقہ بیان کیا اور عورتوں کے لیے علیحدہ طریقہ بیان کیا۔ اس کی باریکیاں بھی آپ کے سامنے بیان کی اور پریکٹیکلی آپ نے اپنی اسکرین پر نماز کے طریقے کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ ناظرین، جہاں ہم انفرادی طور پر اپنی نماز ادا کرتے ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑا تصور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا بھی ہے۔ اسلام نے، ہمارے دین نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارا موضوع یہی ہے کہ جماعت کی اہمیت کیا ہے، پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں آدمی پر کیا کیا احکام شریعت لاگو ہوتے ہیں، کیا کیا پابندیاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں، اور انفرادی اور باجماعت نماز ادا کرنے میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو جماعت کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کی نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ناظرین، غور فرمائیں کہ اکیلا بندہ نماز پڑھے تب بھی وہ یہی کہتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ جب آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو بظاہر یہ جملہ ہونا چاہیے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مگر اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ گویا کہ آدمی اکیلے نماز میں بھی اپنے ذہن میں یہ تصور رکھتا ہے کہ ہم سب جتنے بھی ہیں وہ سب تیرے ہی آگے جھکنے والے ہیں، تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا، نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس جمع کے لفظ کے ذریعے سے با جماعت نماز ادا کرنے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ پھر اسی سورہ فاتحہ میں آگے اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ حالانکہ اکیلا بندہ جب کوئی بات کہتا ہے یا یہ دعا کرتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، لیکن سورہ فاتحہ میں سب کے لیے یہی پڑھنے کا حکم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم با جماعت نماز ادا کریں، ہم تنہا نہ ہوں اپنی دعا کرنے میں، ہم تنہا نہ ہوں اپنی عبادت کرنے میں، بلکہ با جماعت طریقے سے دعا کریں، با جماعت طریقے سے نماز ادا کریں۔ اور اسی سے اجتماعی دعا کی طرف بھی ہمیں اشارہ مل رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اجتماعی دعا کا کیا ثبوت ہے یا اجتماعی دعا کی کیا اہمیت و برکت ہے۔ تو اس سے غور فرما لیجئے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی دعا کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یعنی ہم سب جتنے بھی تیرے آگے جھکنے والے ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں، ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید میں با جماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بھی بیان فرمایا کہ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع سے مراد یہاں پوری نماز ہے، لہذا مطلب یہ ہوگا کہ نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو۔ حالانکہ صرف یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ وَارْكَعُوا، تم نماز ادا کرو، لیکن فرمایا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس میں بھی اشارہ یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر تم نماز ادا کرو، با جماعت طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضری دو۔ اس میں علماء نے جہاں بہت سارے فوائد اور حکمتیں بیان فرمائیں،
تو ایک بہت اہم فائدہ یہ بھی بیان فرمایا کہ جب بہت جماعت کی کثرت ہوتی ہے اور لوگ مل کر نماز ادا کرتے ہیں تو ان میں یقیناً ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جن کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو ان کی برکت سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم اگر تنہا اپنی نماز پیش کریں تو بہت ممکن ہے کہ ہماری نماز رد کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوتاہیاں بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، غفلتیں بھی ہیں، لیکن اگر ہم باجماعت طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں تو کافی اس بات کا قوی امکان ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے لوگوں کی برکت سے، اچھے لوگوں کے صدقے سے ہماری نماز کو بھی درجہ قبول پر فائز فرما دے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرما دے۔ تو اس لیے باجماعت نماز ادا کرنا بہت زیادہ اہم بات ہے، اور جن جن نمازوں میں ہمیں جماعت کا حکم فرمایا گیا ہے وہ نمازیں ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ بھی ناظرین بہت کثرت کے ساتھ وارد ہیں اس موضوع پر جماعت کی اہمیت کے حوالے سے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک نقل فرماتے ہیں۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 27 نمازیں تنہا پڑھتا ہے اور ایک نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ایک نماز میں جو اسے ثواب مل رہا ہے وہ اس 27 مرتبہ نماز پڑھنے سے بھی زیادہ اسے بہتر ثواب مل رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے ناظرین کہ باجماعت نماز ادا کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیں اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بندہ مومن کا کام تو یہ ہے کہ جب اسے یہ باتیں اپنے رب کا حکم اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے یہ ساری ترغیبات اور احکام مل جائیں تو پھر بندہ مومن کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ جماعت کو تلاش کرے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی وہ پوری کوشش کرے، اور جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اسے یقیناً جماعت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگر حاصل نہ بھی ہو لیکن اگر بندہ مومن کوشش کرتا ہے تو اسے اس کوشش پر ہی اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ناظرین بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے کوئی وقت نکل جاتا ہے یا وہاں پہ جماعت جلدی ختم ہو جاتی ہے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے وہ دیر سے وہاں پر پہنچتا ہے، لیکن اس کے دل میں وہ ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، تو احادیث مبارکہ میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو آدمی کوشش کر کے نکلا مسجد کی طرف جماعت کو پانے کے لیے اور پھر اس کو وہ جماعت نہ مل سکی، تو مفہوم حدیث یہ ہے کہ اس آدمی کو اسی جماعت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کتنی بڑی بات ہے کہ رب کائنات کی رحمت بہت وسیع ہے، جماعت کی طرف اس نے خود بلایا بھی ہے اور پھر کوشش کرنے والوں کو، اچھی نیت والوں کو وہ بہترین اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین ایک اور بہت اہم اور مشہور و معروف حدیث صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس میں جماعت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث کہ جو آدمی اچھے طریقے سے طہارت حاصل کر کے مسجد کی طرف جائے، تو اب آپ غور فرمائیں، ارشاد فرمایا کہ جتنے وہ قدم اٹھائے گا ہر قدم پر ایک نیکی اس کے لیے لکھی جائے گی، ہر قدم پر ایک گناہ اس کا معاف کیا جائے گا، اور ہر قدم پر ایک درجہ اس کے لیے بلند کیا جائے گا۔ یقیناً بہت بڑا مقام ہے جماعت کے لیے۔ جب آدمی جاتا ہے تو وہ جماعت کی اس اہمیت کو بھی پا لیتا ہے، فضیلت کو بھی پا لیتا ہے، ایک واجب بھی اس کا گویا کہ ادا ہو جاتا ہے، اور فضائل و برکات بے شمار ہیں کہ نیکیاں بھی قدم قدم پر مل رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور درجات بھی بلند ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی، یعنی مسجد میں نہیں گئے، تو فرمایا کہ اس طرح تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، یعنی تمہارا گھروں میں تنہا نماز پڑھ لینا یہ نبی کی سنت کو چھوڑ دینا ہے، اور فرمایا کہ نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی میں عافیت ہے، ان کی پیروی کرنے ہی میں ہمارے لیے نجات اور فلاح اور کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیں ناظرین کوشش کرنی چاہیے کہ جس قدر ہو سکے ہم جماعت کو پائیں، جماعت کے اندر شامل ہوں، وسوسے کا شکار نہ ہو کہ نہ جانے جماعت ملے گی یا نہیں ملے گی، شاید آخری رکعت ملے گی، شاید نہیں ملے گی، وسوسوں کا شکار نہ ہو، بلکہ جیسے بھی موقع ملے ہم مسجد کی طرف چل پڑیں، پھر اگر وہ جماعت نکل بھی جائے تو ہماری اس کوشش اور حسن نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یقیناً ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین اس میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے سے مسجد میں آ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں جماعت کا اور نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جن کی سماعتیں، جن کا دل و دماغ، نیتیں
ہمہ وقت مسجد کی طرح متوجہ رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، کہ جن کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، جو انتظار کرتے رہتے ہیں، مسجد میں بھی پہلے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار صلات کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے انتظار نماز کو بھی نماز بنا دیا ہے، یعنی جتنی دیر تک آدمی انتظار نماز میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی نماز میں شمار ہو رہا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جماعت سے محبت کرتے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اتنا شوق رکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے پہلے سے مسجد میں آتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو پہلے سے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اسے جہاں بہت ساری فضیلتیں ملتی ہیں، قدم قدم پر نیکیاں، قدم قدم پر گناہوں کی معافی، وہاں اسے ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ پہلی صف میں نماز کو پا لیتا ہے۔ اور ناظرین، پہلی صف میں نماز کو پا لینا یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو اس کو بہت معمولی فضیلت سمجھا جاتا ہے اور اس کی کوئی خاص اہمیت اب نہیں دی جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت ہے ناظرین پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا فضیلت ہے تو فرمایا کہ لوگ قرآن اندازی کریں، لوگ قرآن اندازی کریں کہ میرا نام نکل آئے، میرا نام نکل آئے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ مقام ہے، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے، یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو پہلی صف میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو پہلی صف کو پانے کے لیے ظاہر ہے کہ آدمی مسجد میں پہلے سے حاضر ہوگا، پھر پہلی صف بھی اسے مل جائے گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے جماعت بھی مل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی فضیلت ناظرین اس شخص کو کہ جو پہلی صف کی کوشش کرتا ہے، جماعت کو پانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی پا لیتا ہے کہ نماز کی تکبیر اولیٰ اسے مل جاتی ہے۔ تکبیر اولیٰ بہت بڑی بات ہے ناظرین، اگرچہ اس کا دورانیہ رکوع تک جاتا ہے کہ جب تک امام جو ہے وہ رکوع میں ہے، جس نے پہلی رکعت پالی امام کو رکوع میں پا لیا تو اس نے تکبیر اولیٰ کی فضیلت پالی، لیکن بہرحال جو بہت پہلے سے آیا ہوا ہے، جو انتظار صلات میں بھی ہے اس کی فضیلت بھی پا رہا ہے، پھر اقامت کو وہ سنتا ہے اس کی فضیلت پاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، صف درست کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ امام کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہہ کر نماز میں شامل ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے تکبیر اولیٰ کی پابندی کی، یعنی اس کو پا لیا 40 دن تک جس نے تکبیر اولیٰ کی پابندی کی، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 نجاتیں لکھ دیتا ہے۔ کتب اللہ لہ براءتین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 نجاتیں لکھ دیتا ہے۔ ایک تو براءتم من النار، جہنم سے آزادی اور جہنم سے نجات، اور فرمایا وبراءتم من النفاق، اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی منافقت سے بچ جائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو کے زندگی گزار دے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے یہی مقام عطا کر دیتا ہے اور پھر جہنم کی آگ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، یعنی دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کی سنوار دیتا ہے، آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس شخص کے لیے کہ جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین، صف اول کو پانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پہلی صف کے لیے ہم کوشش کریں۔ آج تو عالم یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو بالکل آتے ہی نہیں ہیں مسجد کی طرف، جماعت کی اہمیت دلوں میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں تو وہ اگر پہلے آ بھی جائیں تو اپنے حساب سے وہ مسجد میں متفرق جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ٹیک لگا کر کہیں بیٹھ جاتا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کے انتظار کرتا ہے، پہلی صف اپنی حال پہ اسی طرح خالی رہتی ہے، پھر جیسے جیسے لوگ آتے ہیں وہ بھر جاتی ہے۔ یعنی اگر دل میں ذوق اور شوق ہو تو جو پہلے آنے والے ہیں، جو الگ الگ جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اگر انہیں صحیح سے فضیلت معلوم ہو تو فضیلت معلوم ہونے کے بعد وہ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں فضیلت معلوم ہونی بھی چاہیے، معلوم کرنی بھی چاہیے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی توفیق دے دی کہ ہم پہلے سے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ پھر ہم پہلی صف کو پانے کی کوشش کریں، اور زہ نصیب کے ہمیں تکبیر اولیٰ کی یہ فضیلت مل جائے اور پھر 40 دن تک مل جائے تو یقیناً اس کے بعد تو پھر آدمی خود ہی اتنا پابند ہو جاتا ہے کہ 40 دن کے بعد پھر اسے وہ عمل چھوڑنے کا نہ تو خود دل چاہے گا اور نہ ہی کبھی وہ ایسا گوارا کرے گا۔ ناظرین، جماعت کو جب آدمی پاتا ہے تو اس میں پھر کچھ مسائل بھی اس کے لیے درپیش ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ عام طور پر درپیش ہوتا ہے کہ آدمی جیسے ایسے موقع پہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے کہ جب امام رکوع میں ہے،
اب آدمی کی ظاہر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے بھاگ دوڑ کر کے اس رکوع کو پا لوں اور یہ رکعت مجھے حاصل ہو جائے۔ یہاں پر پہلی بات تو ناظرین یہ ہے کہ ہمیں یہ جلد بازی اور بھاگ دوڑ کرنا یہ ہمیں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس میں مسجد کی بے ادبی بھی ہوتی ہے، پھر گرنے کا خطرہ بھی رہتا ہے، اور پھر ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ جب ہم بھاگتے دوڑتے آتے ہیں تو ہم رکوع کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم جب رکوع میں گئے تو امام صاحب اٹھ چکے تھے، یعنی وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ چکے تھے، یا ہم رکوع میں ان کے ساتھ شامل ہو چکے تھے یا نہیں ہو چکے تھے۔ اس بات کا ہمیں اندازہ صحیح سے نہیں ہو پاتا۔ بعض اوقات دل میں شک رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ رکعت میری ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کو آؤ تو بڑے وقار کے ساتھ آؤ۔ اچھا، وقار کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم بڑے ٹہلتے ہوئے آئیں اور بہت آرام سے اپنے شائع نشان طریقے سے، مطلب یہ ہے کہ ہم ضرور نماز کی طرف تھوڑے تیز قدم اٹھائیں، لیکن بھاگ دوڑ صحیح نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے بھی شائع نشان نہیں ہے اور مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ وقار کے ساتھ آؤ، وسکینۃ، سکون کے ساتھ آؤ۔ پھر فرمایا کہ جو تم پالو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو ادا کر لو، یعنی جو رکعتیں نکل جائیں ان کو پورا کر لو۔ تو اس لیے بعض اوقات اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی نہ تو تکبیر تحریمہ الگ سے کہی ہے، نہ رکوع کے لیے کوئی تکبیر علیحدہ کہی انہوں نے، اور وہ یوں رکوع میں ایک ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے تیزی سے چلے جاتے ہیں اور یوں ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صف کے اندر آ جائیں تو اللہ اکبر کہہ کر آپ، یعنی اللہ اکبر کی مقدار تو کم از کم آدمی کھڑا رہے جو کہ ضروری ہے، اللہ اکبر کہے، پھر ایک اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں، تو اس طریقے سے وہ نماز مل جائے گی۔ بعض لوگ اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ جب امام رکوع میں ہوتا ہے لوگ آتے ہیں اور ثنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب لوگ ثنا پڑھیں گے اتنے میں امام رکوع سے سر اٹھا لے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے اور اللہ اکبر کہتا ہوا آدمی رکوع کے اندر چلا جائے تاکہ اسے آسانی سے امام کا وہ رکوع مل جائے۔ اسی طریقے سے ایک غلطی پھر اس میں جلد بازی کرنے میں یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کی آستینیں چونکہ چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، وضو کر کر آتے ہیں تو وہ آستینیں بھی پھر اسی طرح رہ جاتی ہیں اور لوگ اپنی نماز کو شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بعض لوگ نماز اسی طرح پوری کرتے ہیں، آستینیں ان کی چڑھی رہتی ہیں، بعض لوگ نماز کے اندر پھر اس آستین کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے درست نہیں ہیں۔ نماز میں آستینیں اس طریقے سے اتارنا بعض اوقات اس سے عمل کثیر ہو جاتا ہے۔ پھر نماز کے اندر آستینیں اسی طرح فولڈ رہیں تو فولڈ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس میں بھی بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم شریعت کے اس طریقے کو فالو کریں کہ جب ہم وضو کر لیں تو وضو کا جو پانی ہوتا ہے، قطرات ہوتے ہیں، اس کو وہیں وضو خانے کی طرف کسی جگہ پہ جھاڑ لیں۔ اس کے بعد اطمینان سے ہم مسجد کے اندر آئیں، بلکہ پہلے سے ہی آنے کی کوشش کریں تو یہ جلد بازی نہ کرنی پڑے، آستین بھی اتار لیں، چلتے چلتے آستینیں اتارنے کا اہتمام کریں۔ کئی لوگ اس طرف بھی توجہ نہیں دیتے ہیں، اس کو شاید معمولی سمجھتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ کسی بھی زاویے سے ہماری نماز خرابی کا شکار نہ ہو۔ اسی طریقے سے ناظرین ایک معاملہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جب لوگ جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے آتے ہیں تو اگر انہیں امام کا رکوع مل جائے تو ٹھیک ہے، بڑی کامیابی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امام کا رکوع حاصل ہو گیا اور یوں ہم نے اپنی ایک رکعت بچا لی۔ لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے ہیں تو اب بالکل لوگ سلو ہو جاتے ہیں، یا امام صاحب ابھی سجدے میں تو کہتے ہیں کہ جی اس میں شامل ہونے کی کیا ضرورت یا کیا فائدہ ہے۔ یاد رکھیے کہ سجدے جو امام کر رہا ہے یہ بھی بہت بابرکت ہیں، اگرچہ ہمیں اس میں شامل ہونے سے وہ رکعت تو نہیں ملے گی لیکن سجدے کو ہمیں کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ صف میں کھڑے رہتے ہیں، امام صاحب ابھی سجدے میں ہیں، ظاہر ہے وہ سوچتے ہیں کہ اس میں شامل ہونے کا تو ہمیں کوئی فائدہ ہے نہیں، تو کیوں نہ ہم ایسے ہی کھڑے رہیں اور جب امام صاحب اٹھیں گے تو ہم اگلی رکعت سے شروع کریں گے۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ ہم جب امام کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سجدے میں ہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز شروع کریں اور اس کے سجدے کے اندر شامل ہو جائیں۔ کیا معلوم ہماری زندگی کا یہ آخری سجدہ ہو، ہمیں رکعت اگلی ملے نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے سجدے مل جائیں ناظرین، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ انسان کے لیے معراج ہے کہ وہ اپنی پیشانی زمین پر ٹیک دے اور اللہ کے حضور میں وہ سجدہ کر لے۔ تو ہمیں جو محض ہم جو سجدے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ناظرین، ہمیں اس کو بھی پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین اسی طریقے سے جب ہم امام کے پیچھے پھر کھڑے ہو جائیں تو کچھ پابندیاں بھی ہم پر عائد ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ پھر ہم خاموشی سے امام کے پیچھے کھڑے رہیں، یعنی تلاوت کا جو دورانیہ ہے جس میں امام تلاوت کر رہا ہے اس میں پھر ہم تلاوت نہ کریں۔ باقی تسبیحات وغیرہ ظاہر ہے وہ تو ساری چیزیں پڑھی جائیں گی، لیکن قراءت اور تلاوت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کچھ پابندیاں ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر وہی آخری بات میں دوبارہ عرض کر دوں جو شروع میں نے عرض کی کہ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو یاد رکھنے،
ان باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حی علی الصلاة